قرآن مجید میں یا عربی زبان میں بیوی کے لیے 3 طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے امرأتی، اور ایک ہے لفظ زوجتی، اور ایک ہے لفظ صاحبتی۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ آیا ہمارے اردو میں تو امرأتن ایک ہی ہے، بیوی 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 ایک ہی آتی ہے، عربی میں کوئی فرق بھی ہے؟ جب انسان کا جسمانی تعلق تو ہو کسی کے ساتھ، لیکن اس میں دلی محبت نہ ہو یا دلی میلان اور میچ نہ ہو، تو وہاں بیوی کے اوپر لفظ امرأتن بولا جاتا ہے۔ فتسمى امرأتن، جب بیوی تو موجود ہے لیکن بیوی کے ساتھ ذہنی آہنگی نہیں ہے، ذہنی طور پہ ہم میچ نہیں کرتے ہیں، یا بیوی خامد میں خامد بیوی لیکن ذہن نہیں ملتا ہے، تو عربی میں اس کے لیے امرأتن بولا جاتا ہے۔ اور جب خامد اور بیوی میں جسمانی تعلق کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی پوری طرح موجود ہو، تو وہاں پہ اس کے لیے لفظ زوجتن بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہے نا، وہاں پہ کہ امرأت نوح وامرأت لوط، امرأتن کا لفظ بولا ہے۔ فرعون کے ساتھ بھی جب لفظ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وقالت امرأت فرعون، یہاں زوج نہیں بولا، کہ فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے بول دیں۔ اگر آپ ایک آیت دیکھ لیں سورۃ انبیاء کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ غور کریں حضرت زکریہ علیہ السلام کے واقعے میں، تو جب ان کی بیوی کے ساتھ اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر کیا ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، وہاں امرأتن کا ذکر کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اور سب کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ زوج کا ذکر کر دیا ہے، لفظ امرأتن کو ذکر نہیں کیا۔ جب بیوی کے بانجھ پن کو ذکر کیا، تھوڑی سی ہم آہنگی ہو سکتا ہے، ذہنی نہیں ہو سکتی ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہم آہنگی کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ مسد کے اندر ذکر کیا ہے اس کا ابو لہب کا، تو وہاں بھی کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور جب جسمانی تعلق بھی نہ ہو اور ہم آئنگی ذہنی بھی ختم ہو جائے، تو وہاں جا کے قرآن مجید نے نہ ہی امرأتن کا لفظ بولا ہے اور نہ ہی زوجہ کا لفظ بولا ہے، بلکہ وہاں لفظ بولا ہے وصاحبی، وصاحبہ، صاحبہ لفظ بولا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں زوجتہ وامرأتہ کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ قیامت کے دن جا کے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، وصاحبتہ جب نہ ہی کوئی جسمانی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی ذہنی ہم آہنگی ہے، تو وہاں جا کے قرآن مجید نے لفظ صاحب بولا ہے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ کے اوپر بھی ذرا ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ اچھا، جب دعا کرنی سکھائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا ہمیں یہ سکھایا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا حب لنا من امرأتنا یا من صاحبتنا لفظ نہیں بولا ہے، زوجہ کا لفظ بولا ہے۔ تو عربی میں جب لفظ زوجہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے
تو ایک ایسی حکمت مراد ہے کہ جس میں ایک جسمانی بھی اور ذہنی ہم آہنگی بھی دونوں شامل ہوں تو زوجہ ہے۔ قرآن مجید نے فرعون کی زوجہ نہیں بولا، بلکہ وقالت امرأۃ فرعون، اس کی بیوی تو تھی لیکن ذہن اس کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ تو قرآن مجید بعض دفعہ الفاظ کے اندر بھی وہ پنہا چیز ہوتی ہے کہ جس کو غور کرنے سے یا بہت کچھ پڑھنے سے جو ہے وہ چیز نکل آتی ہے۔